السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں اور ساتھیوں، آج کی اس گفتگو میں ہمارے ملک بھارت کے غیر مسلم بھائیوں اور بہنوں کی خدمت میں کچھ گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھیجی ہوئی آخری کتاب ہے جو اپنے زمانہ نزول سے آج تک ایک حرف اور ایک نقطے کی تبدیلی کے بغیر محفوظ ہے اور انشاءاللہ قیامت تک محفوظ رہے گی۔ اس کی انقلاب اور اثر انگیزی کی صلاحیت ایک ایسی حقیقت ہے جس کا اپنوں اور بیگانوں سبھی نے اعتراف کیا ہے، لیکن کچھ لوگ جن کا کام نفرت کی بیج بونا اور عداوت کے شعلے سلگانا ہیں اور جن کے اندر حقیقت کو قبول کرنے اور سچائی کا اعتراف کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، وہ قرآن کو اپنی بیجا تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ موقع سے بہت سارے ایسے افراد اپنے بیانات اور تحریروں میں قرآن کریم کو نشانہ بنا کر برسر عام اشتعال انگیزی کرتے رہتے ہیں۔ یہ لوگ قرآنی آیات کی ایک فہرست پیش کرتے ہیں اور مسلمانوں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ان آیات کو قرآن کریم سے نکال دیں، کیونکہ یہ آیات ان کے بقول غیر مسلموں سے نفرت اور جنگ کی تعلیم دیتی ہے۔ انہی سے متاثر ہو کر اس وقت بھارت میں یہ مسئلہ پھر سے سرخیوں میں ہے۔ اسی لیے آج کی اس گفتگو میں بھارت کے تمام مسلم بالعموم اور بالخصوص غیر مسلم بھائیوں اور بہنوں کی خدمت میں چند گزارشات لے کر آیا ہوں۔ اس وقت ہم سب جانتے ہیں کہ وسیم رضوی نے قرآن مجید کی 26 آیتوں کو قرآن سے خارج کرنے کی سپریم کورٹ میں اپیل کی ہے۔ دوستوں اور ساتھیوں، وسیم رضوی نے جو کچھ قرآن مجید کے بارے میں کہا ہے، اتنے جوابات دیے جا چکے ہیں کہ اب کسی اور جواب کے دینے کی کوئی خاص ضرورت باقی نہیں رہ جاتی۔ لیکن اس وقت ہم آپ کی خدمت میں ایسی گزارشات لے کر حاضر ہوئے ہیں جو صرف وسیم رضوی کے جواب کے لیے نہیں، بلکہ ہمارے ملک بھارت میں جتنے لوگ ایسے ہیں جو قرآن مجید کے بارے میں اس خیال کو لے کر جی رہے ہیں کہ یہ وائلنس ٹیچنگ ہے، یا قرآن مجید کی کچھ آیات ایسی ہیں جن کے پڑھنے سے ایک مسلمان اپنے دل میں نفرت پیدا کرتا ہے غیر مسلموں سے۔ اسی لیے آپ ہماری پوری گفتگو سنیں، انشاءاللہ آپ کے بہت سارے سوالات کا جواب مل جائے گا۔ قرآن مجید کا کچھ حصہ حذف کرنے کی جو بات کی جا رہی، قرآن مجید سے کچھ آیتیں نکالنے کا جو مطالبہ پہلے سے کیا جا رہا اور اب بھی کیا گیا ہے، یہ مطالبہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ یہ مطالبہ تو خود قرآن مجید کے نزول کے زمانے میں بھی ہوا۔ چنانچہ سورہ یونس کی آیت نمبر 15، وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ۔ اور جب ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو جن لوگوں کو ہم سے ملنے کی امید نہیں، وہ کہتے ہیں کہ یا تو اس کے سوا کوئی اور قرآن بنا لاؤ یا اس کو بدل دو۔ کہہ دو کہ مجھ کو اختیار نہیں ہے کہ اسے اپنی طرف سے بدل دوں، میں تو اسی حکم کا تابع ہوں جو میری طرف آتا ہے۔ اگر میں اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں تو مجھے بڑے سخت دن کے عذاب سے خوف آتا ہے۔ آپ اس آیت کریمہ کو پڑھ کر دیکھیں، اس آیت کریمہ کے ترجمے میں غور کریں اور پھر اس کے مطلب کو دیکھیں کہ اس زمانے کے
اللہ پر ایمان نہ لانے والے لوگوں نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ یا تو آپ قرآن مجید کی جگہ دوسرا ہی قرآن لائیں یا پھر اس میں ہماری خواہش کے اعتبار سے تبدیلی کر دیں۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام جواب دیتے ہیں کہ یعنی مجھ سے دونوں باتیں بھی ممکن نہیں، یعنی قرآن مجید کی جگہ دوسری قرآن لے کر آؤں یہ بھی ممکن نہیں، اور آپ جیسا چاہتے ہیں ویسی تبدیلی کرا دوں یہ بھی ممکن نہیں، یہ میرے اختیار میں نہیں۔ بلکہ آگے فرمایا میں تو صرف اس بات کا پابند ہوں جو اللہ کی طرف سے مجھ پر نازل ہوتی ہے، اس میں کسی کمی پیشی کا ارتکاب کروں گا تو یوم عظیم کے عذاب سے میں محفوظ نہیں رہ سکتا، یعنی قیامت کے دن۔ غور کرنے کا مقام ہے، جیسے اس زمانے کے معاندین کی خواہش، اس زمانے کے معترضین کی خواہش ناکام اور نامراد ہوئی، ان کی اس بیجا خواہش اور مطالبے کا بھی وہی حشر ہوگا۔ قرآن مجید پر اعتراض سے متعلق دو گزارشات میں اپنے برادران وطن کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات، اب تک جس نے بھی قرآن مجید پر اعتراض کیا ہے کہ قرآن کی کچھ آیات تشدد کا درس دیتی ہے یا آتنکواد کو بڑھاوا مل رہا ہے، سب سے پہلی بات تو یہ غور کرنے کی ہے تقریباً ایسے ہی لوگ آپ کو ملیں گے جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں جنہوں نے خود سے قرآن نہیں پڑھا ہوگا۔ چاہے آپ کسی کی بھی ویڈیو دیکھ لیں، جتنی ویڈیوز آپ دیکھیں گے جہاں جہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ قرآن میں تو ایسا حکم ہے، قرآن میں تو مارنے کی بات ہے، قرآن میں تو کافروں کے قتل کا حکم ہے، قرآن تو جہاد پر پروموٹ کرتا ہے، قرآن تو ابھارتا ہے، جو الزام لگایا جاتا ہے قرآن مجید پر، سب سے پہلی بنیادی میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ ایسے لوگوں کی سنی سنائی باتوں پر یقین اور وشواس کرتے ہیں، کیونکہ جتنے بھی معترضین ہیں اگر یہ لوگ قرآن مجید پڑھ لیتے یا وہ آیات پڑھ لیتے جن کے بارے میں ان کا یہ خیال ہے تو شاید انہیں اعتراض کرنے سے پہلے سوچنے کا موقع مل جاتا۔ اس لیے کہ ہمارے ملک بھارت کے 20 ایسے غیر مسلم دوست گزرے ہیں جنہوں نے قرآن مجید پر نہ صرف کبھی اعتراض کیا ہو بلکہ قرآن مجید کی تعریف کی، اور صرف تعریف ہی نہیں بلکہ بہت سے حضرات نے قرآن کے ترجمے کی خدمت بھی کی ہے۔ اس زمانے کی مشہور معروف شخصیت فقیہ العصر استاد محترم حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا ایک کتابچہ ہے 24 آیتوں کے عنوان سے۔ وہ آپ کے بڑے قیمتی مضامین تھے جو شمع فروزہ میں شائع ہوئے تھے، جس کو ایک کتاب کی شکل دی گئی ہے۔ اس کتابچے میں حضرت نے بہت سے ایسے غیر مسلمین کے نام لکھے ہیں جنہوں نے قرآن کی خدمت کی، جن میں سے کچھ میں آپ کی خدمت میں سنانا چاہتا ہوں۔ جن میں سے ایک نام وینو بھاوے جی کا ہے جو مذہبی شخصیت کے حامل تھے۔ قرآن مجید کی منتخب آیات کا ترجمہ اور مختصر تشریح کر کے روح القرآن کے نام سے مرتب کی ہے۔ اسی طرح ہندی کے مشہور شاعر بھارت بندو ہریش چندر نے بھی قرآن مجید کا ترجمہ شروع کیا تھا، جو رسالہ ہریش چندر میں 1877 میں شائع ہونا شروع ہوا تھا، پبلش ہونا شروع ہوا تھا۔ اسی طرح لکھنؤ کے نند کمار جی نے بھی قرآن مجید کا اردو میں ترجمہ کیا ہے۔ اسی طرح آریہ سماجیوں کی طرف سے بھی وید کے منتروں سے تقابل کرتے ہوئے قرآنی آیات کا انتخاب ماں ترجمہ شائع کیا ہوا ہے۔ اسی طرح 1994 میں ہندوستان کے سابق کیبنٹ سیکریٹری ونود چند پانڈے نے بھی قرآن کا ترجمہ کیا ہے۔ انہیں اس بات کا بھی اعتراف ہے کہ قرآن انسانی کلام نہیں بلکہ وحی ہے۔
اسی طرح سردار جگجوت سنگھ جی کی فرمائش پر کنہیا لال لکھداری نے بھی قرآن مجید کا ترجمہ کیا، جو 415 صفحات پر دھرم سبھا لدھیانہ سے 1882 میں شائع ہوا تھا۔ اس ترجمے میں شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمے سے مدد لی گئی ہے۔ اسی طرح بنگال کے ایک ہندو عالم گریش چندر سنگھ نے 1881 میں قرآن مجید کا بنگالی زبان میں ترجمہ کیا۔ 1926 میں بنگلہ بولنے والے علماء نے اس ترجمے کو ایتھینٹک اور مستند قرار دیا۔ دوستوں، ساتھیوں، بہنوں اور بھائیوں، ہمارے اس ملک کے وہ تمام غیر مسلم بھائی اور بہنیں جنہوں نے اس طرح کی ویڈیوز دیکھی ہے یا ایسا مواد پڑھا ہے یا ایسا لٹریچر ان کے ہاتھ کو لگا ہے جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ قرآن مجید تشدد پھیلاتا ہے، قرآن پر الزام لگایا گیا ہے، میری ان سے ادباً گزارش ہے، جو نام میں نے آپ کے سامنے لیے ہیں ان غیر مسلم بزرگوں کے ترجموں میں سے کسی ایک کا ترجمہ کم سے کم آپ ایک مرتبہ پڑھ کر دیکھیے، یا وہ آیات جن آیات کے بارے میں الزام لگایا جاتا ہے ان بزرگوں کے ترجموں سے ان آیات کا ترجمہ پڑھ کر دیکھیں۔ اگر ایسی کوئی بات قرآن مجید میں ہوتی تو جو نام میں نے آپ کے سامنے سنائے ہیں غیر مسلم بزرگوں کے جنہوں نے ترجمہ کیا ہے قرآن مجید کا، بنگالی زبان میں کیا، اردو زبان میں کیا، ہندی زبان میں کیا، ایسے بہت سارے نام مزید ملیں گے جنہوں نے قرآن کی خدمت کی ہے، اور ایسے بہت سارے غیر مسلم دانشوروں کے نام ملیں گے جنہوں نے قرآن پڑھا ہے، قرآن مجید کا ترجمہ پڑھا ہے۔ قرآن مجید کو پڑھنے کے بعد ان کو تو یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ قرآن مجید میں ایسی کوئی بات ہے، اگر ہوتی تو وہ ضرور بتا دیتے۔ اور جو حضرات اعتراض کرتے ہیں ان کے قرآن مجید کے پڑھنے کا گمان بہت کم ہے اور نہ پڑھنے کا یقین زیادہ ہے، کہ انہوں نے پڑھا نہیں، بس سنی سنائی بات ہے، انہوں نے کسی سے سنا اور نقل کر دیا، انہوں نے کسی سے سنا اور نقل کر دیا، کبھی قرآن لے کر پڑھا نہیں، دیکھا نہیں۔ قرآن مجید میں تو امن کا پیغام، محبت کا پیغام، پیار کا پیغام، قرآن مجید میں تو بھائی چارگی کا پیغام، انسانیت کی خدمت کا پیغام، پروردگار عالم کیسے خوش ہوتے ہیں، کیسے انسانوں کے دل جوڑا جائے، کتنے عظیم عظیم پیغام قرآن میں موجود ہیں۔ ایک میری گزارش تو یہ ہے کہ اگر آپ بھی قرآن مجید کے بارے میں کسی بھی ویڈیو کو دیکھ کر یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ قرآن اس طرح کی تعلیم دیتا ہے تو ایک مرتبہ کم از کم قرآن مجید کو ترجمے سے پڑھ لیجئے، یا پھر وہ آیات جن آیات کے اوپر اعتراض کیا جا رہا ان آیات کو آپ جب سنیں کسی ویڈیو میں، کسی بھی لیکچر میں، کہیں پر بھی، تو آپ اسی وقت میں قرآن مجید دیکھیں جہاں غیر مسلم دانشوروں اور بزرگوں کا ترجمہ کیا ہوا ہے، اس قرآن مجید کو دیکھیں، اس میں پڑھیں۔ آپ کو اردو آتی ہے اردو میں پڑھیں، ہندی آتی ہے ہندی میں پڑھیں، انگلش آتی ہے انگلش میں پڑھیں، تیلگو آتی ہے تیلگو میں پڑھیں۔ بس میری ایک گزارش ہے کہ آپ ایک مرتبہ قرآن کو پڑھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں، پھر اس کے بعد میں آپ اس بات کا فیصلہ کریں کہ جو کہا جا رہا ہے وہ کس حد تک صحیح ہے اور کتنا زیادہ غلط ہے۔ دوسری ایک اہم بات جو میں آپ بھائیوں اور بہنوں کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں کہ جو حضرات قرآن کی آیت کو پڑھ کر اعتراض کر رہے ہیں ان میں سے کسی بھی آیت کا مطلب صحیح نہیں بتایا جاتا ہے۔ جیسے ایک میں مثال دیتا ہوں، قرآن مجید کی ایک بڑی مشہور آیت ہے جس پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ، کہ جہاں پر بھی تم مشرکین کو پاؤ تو ان کو قتل کر دو۔ اس آیت کریمہ کا جو پہلا حصہ ہے اور آیت کریمہ کا جو پہلا ٹکڑا ہے اور اس سے پہلے کی جو آیت کریمہ ہے اور اس آیت کریمہ کا جو اگلا ٹکڑا ہے اور اس کے بعد کی جو آیت کریمہ ہے، سب سے پہلا فراڈ تو یہ کیا جاتا ہے کہ اس آیت کریمہ کے ایک سنٹنس کو نکال لیا گیا اور آگے اور پیچھے کی سب باتوں کو ہٹا دیا گیا۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے بس یہی حکم دیا۔
حالانکہ اس آیت کریمہ کا جو پچھلا حصہ آپ پڑھیں گے اور اگلا حصہ پڑھیں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ جو مطلب سمجھایا جا رہا ہے، جو مطلب پیش کیا جا رہا ہے، یہ مطلب قرآن کا نہیں۔ جیسے ایک مثال کے ذریعے سے ہم بات سمجھ سکتے ہیں کہ اگر کوئی جاب کرنے والا کسی کمپنی میں جاب کرتا تھا، کسی وجہ سے اسے کمپنی پر پہنچنے میں تاخیر ہو گئی یا کچھ دن اسے ایبسنٹ رہنا پڑا اور وہ کافی دن نہیں آ سکا، تو کمپنی کی طرف سے اسے ایک لیٹر آیا۔ اب اس لیٹر کے آنے کے بعد ایک صاحب وہ لیٹر پڑھ رہے تھے، اس لیٹر میں یہ لکھا ہوا تھا کہ اس مرتبہ تو آپ کو مہلت دی جا رہی ہے اور اس مرتبہ تو آپ کو چانس دیا جا رہا ہے کہ آپ کو ہم وارننگ دے کر چھوڑتے ہیں، لیکن اگر یہی کام آپ پھر سے کریں گے، آپ اگر اس طرح کی ایبسنٹ اور چھٹی پھر اسی طرح کریں گے اور اگر آپ اپنی جاب پر توجہ نہیں دیں گے تو ہمارا جو نیکسٹ لیٹر آپ کو آئے گا وہ وارننگ کا نہیں ہوگا، بلکہ آپ کو اس لیٹر میں یہ لکھا ملے گا کہ ہم نے آپ کو جاب سے نکال دیا ہے۔ اب آپ یہاں پر رک کر غور کریں، ایک صاحب جو وہ مضمون پڑھ رہے تھے انہوں نے اگلا سارا کا سارا مضمون ہٹا دیا، بس وہ ایک سینٹنس جس میں یہ لکھا تھا کہ ہم نے آپ کو جاب سے نکال دیا ہے، وہ جو سمجھایا جا رہا تھا کہ نیکسٹ آپ کو اس طرح لیٹر آئے گا، وہ ایک سینٹنس بس پڑھ کے سنا دیا کہ آپ کی کمپنی سے لیٹر آیا ہے، لکھا ہے کہ آپ کو جاب سے نکال دیا ہے۔ اب آپ بتائیے کیا مطلب سمجھے گا وہ تو یہی سمجھے گا نا کہ مجھے تو جاب سے نکال دیا گیا ہے، لیکن پوری بات کہاں ہوئی؟ پوری بات نہیں ہوئی۔ میں تو ایک مثال دے رہا ہوں، ممکن ہے اس مثال سے آپ کو بات سمجھ میں آ جائے، میں سمجھا پاؤں، لیکن یہ تو بڑی چھوٹی مثال ہے۔ اس سے زیادہ خطرناک فراڈ کیا جا رہا ہے قرآن مجید کے ساتھ۔ اللہ پاک نے قرآن کی آیت کریمہ میں جو آرڈر دیا، جو حکم دیا، وہ کس وقت سے تعلق رکھتا ہے، کہ کن مشرکوں سے، کیسے مشرکوں سے تعلق رکھتا ہے اور کن کنڈیشنوں کے ساتھ میں وہ حکم ہے، اور کیا ہے اس حکم کا بیک گراؤنڈ، کیا ہے پس منظر، کیا ہے کن حالات میں قرآن نے یہ حکم دیا تھا، وہ کچھ بھی نہیں بتایا جاتا۔ اب آپ ہی بتائیں دوستوں، اس طرح کی کوشش میں دو قصور ہیں۔ پہلا قصور تو یہ ہے کہ آدھی بات بتائی جا رہی، اور دوسرا قصور یہ ہے کہ جو بات بتائی جا رہی اس کا مطلب بھی غلط سمجھ کر بتایا جا رہا۔ پہلے تو آدھی بات بتا دی کہ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ مشرکین کو قتل کر دو جہاں تم پاؤ۔ ایک غلطی تو یہ کی کہ آیت کا ایک ٹکڑا بیان کر دیا، چھوٹا سا ٹکڑا۔ پھر دوسری غلطی یہ کرتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب بھی اپنی عقل سے جو سمجھا ہے یا پھر جو آگے والے کو سمجھانا چاہ رہے ہیں وہ مطلب بیان کیا جا رہا۔ بس میں یہی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس طرح کی کوششوں سے، اس طرح کے دھوکوں سے قرآن مجید کے بارے میں شکوک و شبہات پھیلائے جا رہے ہیں۔ جتنی آیتوں کے بارے میں، چاہے وہ وسیم رضوی ہو، چاہے کوئی اور ہو، جس نے بھی جو الزام لگایا ہے، قرآن مجید کی وہ تمام آیات جن پر اعتراض کیا جا رہا ہے، اس کا ایک جواب خلاصے کے طور پر ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن کی ان آیات کو توڑ مروڑ کر پیش کیا جا رہا ہے۔ جو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ویسے نہیں بیان کیا جا رہا، بلکہ قرآن کی اس آیت کے پیچھے کا مضمون اور آگے کا مضمون، ان دونوں مضمونوں سے ہٹا کر بس درمیان سے ایک جملہ پیش کر دیا جا رہا، ایک سینٹنس بتا دیا جا رہا، جس سے کسی بھی بات کا مطلب صحیح طرح سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ اسی طرح دوسرا ایک جواب یہ ہے کہ قرآن مجید کی وہ تمام آیات جن پر اعتراض کیا جا رہا، اس کا وہ مطلب ہرگز نہیں جو بیان کیا جاتا ہے، بلکہ اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، پس منظر ہے، اور بڑی اس کی ڈیٹیلز ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم وہ قرآن کی تمام آیات جن پر اعتراض کیا جا رہا ہے، ہم آئندہ ویڈیوز میں سلسلے وار قرآن مجید کی ان تمام آیات کی صحیح تشریح، صحیح مطلب بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ سلسلہ آگے چلے گا، ہم آپ کے سامنے ایک ایک آیت کو پڑھ کر، ترجمہ کر کے، اس کا مطلب بتا کر، اس کا بیک گراؤنڈ بتا کر، اور وہ حکم قرآن مجید کی آیت کریمہ میں جو بیان کیا ہے وہ حکم کس وقت کے لیے تھا، اور آج کے زمانے میں اس حکم کی
کیا کنڈیشن ہے اور اس حکم کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، انشاءاللہ تعالی ہم آگے کی ویڈیوز میں بتانے کی کوشش کریں گے۔ میں گزارش کرنا چاہتا ہوں میرے اپنے اس ملک کے رہنے والے تمام بھائیوں اور بہنوں سے، بالخصوص ہمارے غیر مسلم بھائیوں اور بہنوں سے، کہ آپ قرآن مجید کی ان تشریحات کو سنیں، پھر انشاءاللہ تعالی آپ کا دل خود مطمئن ہوگا، آپ خود اس بات کو کہیں گے کہ ہاں ہم کو غلط طریقے سے بتایا گیا۔ ایسی کوئی بات قرآن مجید نہیں کہتا۔ یہ قرآن ایسی کتاب ہے جس کی حفاظت کا وعدہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم بہت جلد ملاقات کریں گے۔ قرآن مجید کی ان تمام آیات کی تشریح ہم سیریز کی شکل میں کریں گے جن آیات پر اعتراض کیا جاتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے، آپ کو، پورے برادران اسلام کو قرآن مجید کا صحیح پیغام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ تمام حضرات جو قرآن مجید کے بارے میں بدگمان ہیں، وہ قرآن مجید کے سلسلے میں الزام تراشیوں کے مجرم بنے ہوئے ہیں، اللہ ان تمام کو بھی قرآن مجید کا صحیح پیغام سمجھا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔